اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ چند قابل اعتراض ضرب الامثال یا محاوروں کے متعلق ہے۔ یقیناً ہم سب اس پروگرام سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ نہ صرف کوشش کریں گے بلکہ سبق سیکھ کر رہیں گے، اور یہی سبق ہم تمام لوگوں تک پہنچائیں گے جنہیں اس چیز کا علم یا شعور نہیں ہے۔ جی ہاں، میں چند قابل اعتراض ضرب الامثال اور محاورے جو کہ ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہیں اور وہ اس طرح ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے شاعر اسلام کا مذاق یا مزاح اڑا رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں یہ سب کیسے ہوا اور یہ کون سے محاورے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے گوش گزار کروں گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں جب ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہتے تھے تو ہندوؤں نے شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کی غرض سے غیر محسوس طریقے پر ایسے محاوروں اور ضرب الامثال کہاوتوں کو اردو زبان میں سمو دیا جن کی گہرائی میں جانے کا خیال کبھی مسلمانوں کو آیا ہی نہیں، اور عرصہ دراز سے وہ زبان زد و عام ہے۔ اردو بولنے والے اس کا غیر دانستہ طور پر شکار ہو گئے ہیں اور ایسے محاوروں کے استعمال میں کوئی خرابی محسوس نہیں کرتے۔ دراصل جیسے کہ میں نے کہا کہ لاشعوری طور پر ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم کوئی ایسا غلط کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ چند ایسے محاورات، ان کا تجزیہ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک محاورہ، گئے تھے روزے بخشوانے نماز بھی گلے پڑ گئی۔ اب اس محاورے میں صاف طور پر واقعہ معراج کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، روایت کے مطابق معراج میں ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تھا، جو بعد میں امت کی مجبوریوں اور کمزوریوں کو دیکھ کر کم کر کے 5 کر دی گئی۔ روزوں کے احکام تو قطعی طور پر علیحدہ آئے تھے، یعنی یہ واقع معراج میں شامل نہیں تھے، تو ذرا غور فرمائیں کہ یہ ضرب المثل کتنی توہین آمیز ہے۔ اسی طرح جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو یار دوست اسے یہ کہہ کر چھیڑتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اب اس محاورے کو لے لیجئے، اس میں ایک ادنا مسلمان کے دل میں بیت اللہ کے لیے جو محبت اور حاضری کے لیے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بیہودہ محاورہ، مثلا ملا کی دوڑ مسجد تک ہے۔ اس محاورے میں ایک نماز کے پابند مسلمان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس محاورے کے مطابق نماز کا پابند مسلمان کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا سوائے نماز کے۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً بارش آدمی اور نماز کا پابند ملا کے لقب سے نوازا جاتا ہے، آخر دین کے ساتھ ہی یہ مذاق کیوں روا رکھا جاتا ہے؟ اور یہ ہماری بے حسی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح کہا جاتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس محاورے میں سیدھا داڑھی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے، اس کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اسی طرح 2 ملاؤں میں مرغی حرام، یہ محاورات تو ہمارے علماء اکرام اور بزرگان دین کی سراسر توہین ہے۔
لیکن ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے؟ ہندوؤں نے اسلامی قوانین اور ارکان کا مذاق اڑانے کے لیے ایسے محاورے ایجاد کیے تھے جو ہم بے خبر مسلمانوں نے بلا سوچے سمجھے اپنا لیے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان محاورات کو غلط اور گمراہ کن ہونے کی بنا پر اپنی کتب اور لغات سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم خود اپنی گفتگو میں ایسی قابل اعتراض ضرب الامثال یا محاورات شامل کریں بلکہ دوسروں کو بھی ان قسم کے کلمات کے استعمال کرنے سے روکیں، کیونکہ یہ ہمارے شعائر اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعائر نشانیاں ہیں، اسلام کی رسومات ہیں، مذہبی فرائض ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔